ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل في علاه في محكم تنزيله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. صد قابل احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، فضل، توفیق اور احسان کہ آج کے اس مبارک دن میں، مبارک ساعت میں، مبارک جگہ میں ہم سب اکٹھا اور جمع ہوئے. دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم جو کچھ بھی کہیں سنیں، حق بات کہنے اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. معزز سامعین، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے اخیر میں تلاوت کی، سورہ بقرہ کی پہلے پارے کے آخری جو پیج ہے وہاں کی آیت ہے یہ. اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہم جس موضوع پر آج بات کرنا چاہیں گے یا تقریر کرنا چاہیں گے وہ ہے مسلمانوں کے بیچ میں فرقہ واریت کیوں، یا مسلمانوں کے بیچ میں اتنے سارے فرقے کیوں ہیں. اب یہ میں نے اپنی تقریر کا نام رکھا ہے، آپ چاہیں تو تقریر سننے کے بعد اس کا دوسرا نام بھی رکھ سکتے ہیں، یا اسے آپ کہہ سکتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کے کیا اصول ہیں، یعنی اہل السنہ والجماعہ کے کیا اصول ہیں، یا کہہ سکتے ہیں ارکان ایمان، یا ایمان کے جو ارکان ہیں اس کی شرح. تو ہم یہ جو اہل السنہ والجماعہ کے جو اصول ہیں انہی کی روشنی میں دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کے بیچ میں اتنے سارے فرقے بنے کیسے. ویسے اگر دیکھیں تو ہم مسلمانوں کے بیچ میں اتفاق کی، اتحاد کی بہت ساری وجوہات ہیں، ریزن ہیں. یعنی ہم پوچھتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ میں اتنے سارے فرقے کیوں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. تو وجوہات تو ہم بعد میں جانیں گے، لیکن یہ پہلے ہمارے اور آپ کے بیچ میں بات مسلم ہے کہ ہمارے بیچ میں اتحاد کی، تمام مسلم جماعتوں میں، مسلم فرقوں میں اتحاد کی بہت ساری وجوہات ہیں. کیا وجہ ہے اتحاد کی؟ یعنی بہت ساری وجوہات ہیں. سارے مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں، اس بنا پہ اتحاد ہونا چاہیے. سارے مسلمان اللہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اس بنا پہ بھی اتحاد ہونا چاہیے. رسول کے علاوہ مسلمانوں کو کسی اور کی پیروی کرنا ہی نہیں چاہیے، سارے اختلافات وہیں ختم ہو جائیں. اور پھر جو ہمارا دستور ہے، جسے ہم کانسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں، جو نظام حیات ہے ہمارا، قرآن کریم ہم سب کا ایک ہے. ایسا نہیں کہ اس جماعت کے پاس کوئی دوسرا نظام ہے، ہمارے پاس کوئی اور قرآن ہے، ان کے پاس کوئی اور قرآن ہے. وہی آیت ہے الف لام سے لے کر الناس تک، سب کے پاس ایک ہی قرآن ہے. تو اتحاد کی وجوہات بہت ساری ہیں. سارے مسلمان آج جمعہ کی نماز اسی طرف چہرہ کر کے پڑھیں گے، یہ بھی اتحاد کی وجہ ہے. یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب کے دلوں میں عقیدہ بھی ایک ہے. یہ اندر کی چیز ہوئی. اور ظاہر میں ہم جدھر اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے وہ بھی ہم سب کا ایک ہے. پھر اتحاد کیوں نہیں ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم سب مسلمانوں کو ایک ہو کر کے رہنا چاہیے تھا. پھر اتحاد کیوں نہیں ہے اس کے باوجود بھی؟ تو انہی چیزوں کو ہم جاننے کی آج کوشش کریں گے کہ یہ
راہ سے بھٹک کیسے گئے، یہ پٹری سے اتری کیسے گاڑی؟ تو دیکھیں اہل السنہ والجماعہ نے کہ کچھ اصول ہیں، کچھ عقائد ہیں کہ اگر ہم ان اصولوں کو جان لیں، سمجھ لیں، تو کم سے کم ہم اپنے آپ کو راہ راست پر رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور انہی اصولوں کی روشنی میں ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فرقے بنتے کیسے ہیں، وجود میں کیسے آ جاتے ہیں، کیسے اچانک سے ہر دور کے گزرنے کے ساتھ ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے۔ انہی اصولوں کی روشنی میں سمجھیں گے۔ اہل السنہ والجماعہ، جس کو آپ سلف کہہ لیں، اہل حدیث کہہ لیں، سلف صالحین کہہ لیں، ان کے یہاں 8 ایسے اصول ہیں کہ انہی اصولوں میں سے کسی ایک اصول کو یا کسی ایک اصول کا انکار کرنے کی وجہ سے، یا انکار نہ صحیح لیکن اس کو ویسے نہ ماننے کی وجہ سے جیسے صحابہ نے مانا ویسے نہ ماننے کی وجہ سے یہ فرقے سارے کے سارے وجود میں آئے۔ یہ 8 اصول کیا ہیں؟ 8 اصول ایمان کے 6 ارکان۔ ایمان کے 6 ارکان یہ 6 ہو گئے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ پر ایمان لانا ہے، ملائکہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، تقدیر اچھی ہو بری ہو بھلی ہو جیسی ہو ایمان لانا ہے، اور ہم سب کو مر کر کے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے، یعنی قیامت کے دن پہ ایمان لانا ہے۔ یہ 6 ہو گئے، یہ اہل السنہ والجماعہ کے 6 اصول ہو گئے۔ 2 اصول اور ہیں۔ یہ کون سے اصول ہیں؟ الصحابۃ کلہم عدول۔ کیا اصول ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، ان پر کسی بھی طرح کی جرح نہیں کی جائے گی۔ تمام کے تمام صحابہ، ان سے جو بھی دین ملے گا، ہمیں ان سے جو بھی مسئلہ ملے گا، جو بھی حدیث ملے گی، ہم انہیں لے لیں گے، ہم بحث حجت نہیں کریں گے صحابہ کے معاملے میں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ وہ دین کے پہنچانے کے لیے اللہ کا انتخاب ہیں۔ اللہ نے ان کو پسند فرمایا کہ وہ لوگ ہم تک یہ دین پہنچائیں۔ یہ 7واں اصول ہوا۔ 8واں اصول کون سا ہے؟ عدم الخروج علی الحکام۔ عدم الخروج علی الحکام، حاکموں کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے۔ یہ 8واں اصول ہوا، حاکموں کے خلاف بغاوت نہیں کرنا۔ اچھا، یہ جو اصول ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل 6 ارکان ایمان کی تو ایک ہی جگہ دلیل مل جائے گی، جو اللہ پہ ایمان لانا، رسول پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، ایک ہی جگہ دلیل مل جائے گی۔ 2 یہ جو ہیں الصحابۃ کلہم عدول، اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا دین کے پہنچانے کے لیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ، کہ اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو عالم ارواح میں سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، جب ہمیں پیدا نہیں کیا تھا، جب ہمارے دل بنائے گئے تھے یا ہماری روحیں بنائی گئی تھی، اس وقت اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، تو دیکھا کہ ایک دل بہت زیادہ روشن ہے، ایک دل یا کچھ دل بہت زیادہ روشن ہیں، ان دلوں کو نکالا اور الگ کر لیا اور کہا کہ یہ میرے نبی ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ میں ان کو اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے اختیار کرتا ہوں، چنتا ہوں۔ پھر ان نبیوں کے دلوں کو پھر سے دیکھا تو ان نبیوں کے دلوں میں ایک دل سب سے زیادہ روشن تھا، کہا کہ یہ سید الانبیاء ہوگا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہوگا، تو اس دل کو نبیوں کی سرداری کے لیے چن لیا۔ پھر اب دلوں کو دیکھا تو دیکھا کہ کچھ اور دل نبیوں کے دلوں کے نکالے جانے کے بعد دیکھا کہ کچھ دل اور روشن ہیں، بہت ہی روشن ہیں، ان کو پھر سے نکالا، کہا یہ نبیوں کا انتخاب تو ہو چکا، اب نبی نہیں بنانا ہے ان دلوں کے بعد، لیکن اور ایسے دل ہیں کہ جنہیں چنا جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان دلوں کو چنا اور الگ کر لیا، ان دلوں کو نکال کر کے، اور کہا کہ یہ دل، یہ جو نبیوں کو جو سردار ہے، ان دلوں کو نبی کی صحبت کے لیے اللہ رب العزت نے چنا، ان دلوں کو نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ تو یہ صحابہ بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہیں، صحابہ اللہ کا اختیار ہے۔ ایسا نہیں کہ اس زمانے میں پیدا ہو گئے تو صحابی ہو گئے، نہیں، اللہ کا اختیار تھا۔ اللہ کی قسم، صحابہ اس زمانے میں پیدا ہوئے تو انہوں نے
دنیا کے چپے چپے تک اسلام کو پھیلا دیا. اللہ کی قسم اگر اس زمانے میں بھی جیتے تو آج دنیا تو کیا ایسی 7 زمینوں کو اللہ کے اسلام سے بھر دیتے, اللہ کے کلمے سے بھر دیتے. اسی لیے عقبہ بن نافع نے کہا تھا, اللہ کی قسم یہاں آج ہم کھڑے ہیں, افریقہ کے ساحل پہ کھڑے ہو کے کیا کہا تھا عقبہ بن نافع نے, کہا کہ اگر مجھے پتا افریقہ پورا افریقہ بر اعظم فتح کر چکے, افریقہ کے ساحل پہ کھڑے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ آگے بھی کوئی دنیا ہے, آگے بھی کوئی بر اعظم ہے. کہا کہ اگر اللہ کی قسم مجھے پتا ہو کہ اس کے آگے ایک اور جہاں آباد ہے تو میں بنا کشتی کے اپنے گھوڑے ڈال دوں اور وہاں جا کر کے اللہ کا پیغام پہنچا دوں. علامہ اقبال نے کہا کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, اور دنیا نے مارکا بھی دیکھا, وہ دن بھی دیکھا کہ جب سعد بن وقاص کے کچھ ساتھیوں نے اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر ڈال دیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑے سمندر کے اوپر اس طرح سے چل رہے ہیں جیسے ہم پیدل چلا کرتے ہیں. یہ صحابہ تھے, نبی کے جانثار صحابہ تھے, جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, اللہ کے دین کو, اللہ کے پیغام کو لے کر کے نکل گئے اور جب تک زندگی رہی چلتے رہے, پھیلاتے رہے. تو یہ صحابہ بائی چانس نہیں, بائی چوائس تھے. اسی لیے یہ اللہ کا اختیار تھے. اگر کوئی صحابہ پر جرح کرتا ہے, صحابہ پر شب و شتم کرتا ہے, تو گویا صحابہ پر نہیں, اللہ کے اختیار پر انگلی اٹھاتا ہے, اللہ کے اختیار پر, اللہ کی پسند پر الزام لگاتا ہے. یہ 7واں اصول. 8واں اصول کون سا ہے؟ عدم الخروج علی الحکام, حاکموں کے خلاف بغاوت نہیں کرنا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی. اچھا, نماز جو ہم پڑھتے ہیں, یہ نمازیں جو پڑھتے ہیں, کہاں سے لیا ہم نے؟ 2 سجدہ کرنا ہے, 1 رکوع کرنا ہے, سجدے میں یہ دعا پڑھنی ہے, ایسے رفع الیدین کرنا ہے, فلاں فلاں جگہ رفع الیدین کرنا ہے, فلاں فلاں جگہ رفع الیدین نہیں کرنا ہے, اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے, اتنی مرتبہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ہر چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے. تو جیسے یہ مسئلہ ہمیں اتنا سجدہ کرنا ہے, رکوع میں یہ دعا پڑھنی ہے, سجدے میں یہ دعا پڑھنی ہے, جیسے یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہے, ویسے حاکموں کے خلاف بغاوت کرنا ہے. یہ کوئی علماء کا فتویٰ نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کی وہی حدیث ہے جن حدیثوں سے ہم سجدوں کے اندر دعائیں پڑھنا سیکھتے ہیں, رکوع کے اندر دعائیں پڑھنا سیکھتے ہیں. اسی طرح کی حدیثوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں حکام کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے. کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ. حاکم کی اطاعت کرنا ہے, حاکم کی اطاعت کرنا ہے, اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا, تلوار نہیں اٹھانا ہے. وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ وَضَرَبَ ظَهْرَكَ, گرچہ تیرے پیٹ پر کوڑوں سے تیری پٹائی کرے اور تیرا مال چھین لے, پھر بھی تجھے اطاعت کرنا ہے. بولے بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تو جیسے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 2 سجدہ کیوں ہے, 1 سجدہ کیوں نہیں ہے, 1 رکوع کیوں ہے, 2 رکوع کیوں ہے, سمجھ میں آتا نہیں, سمجھ میں آتا. تو جیسے یہ سمجھ میں نہیں آتا, اس کو جیسے اس پہ ایمان لائے ویسے اس حدیث پہ بھی ایمان لاؤ. اسی نبی نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ گرچہ تمہارا مال چھین لے اور گرچہ تمہارے پیٹھ پہ کوڑے برسائے, بادشاہ کی اطاعت کرنا ہے, فرما برداری کرنا ہے. یہ 8 اصول ہوئے. یہ اہل السنہ والجماعہ کے 8 اصول ہیں, اور یہ ایسے اصول ہیں, اور بھی دیگر اصول ہیں, عقیدے بہت سارے ہیں, لیکن یہ ایسے اصول ہیں کہ ان کو نہ ماننے کی وجہ سے یا ان کو غلط سمجھ لینے کی وجہ سے, ویسے نہ سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا, اس طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں میں فرقے وجود میں آئے. یہ 8 اصول ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیسے فرقے بنے. 8ویں اصول سے شروع کرتے ہیں. ہم صحابہ سے پہلے شروع کرتے ہیں. صحابہ اصول ہے کہ صحابہ کلہم عدول, تمام کے تمام صحابہ کے ہیں عادل ہیں, اور وہی ہم تک دین تک, انہوں نے ہی ہم کو دین تک پہنچایا, ہم تک دین پہنچایا. اس اصول کو نہ مانا بہت کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ پر شک کیا, اور ایک جماعت پیدا ہوئی جنہوں نے اپنی خواہشات کی وجہ سے اس اصول کا انکار کیا, یا صحابہ کی عظمت اور ان کے عدالت پر نکیر کے اعتراض کیا, اور ایک الگ سے فرقہ بنا جنہیں ہم شیعہ کے نام سے جانتے ہیں. جب اس اصول کو انکار کیا گیا, اس اصول کو نہیں مانا گیا, تو مسلمانوں میں ایک بڑی جماعت پیدا ہوئی, ایک فرقہ پیدا ہوا. کون سا؟ شیعوں کا فرقہ پیدا ہوا. انہوں نے کیا کہا کہ علی جو ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ نے اللہ کے نبی کے بعد علی کو خلیفہ نہ بنا کر کے بہت بڑا جرم کیا, اور نبی جو جھوٹی حدیث پیش کرتے ہیں اس کا انکار کیا, نبی کی وصیت کا انکار کیا, اور اسی بنا پہ تمام کے تمام صحابہ کیا ہو گئے؟ فاسق, فاجر اور نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. تمام کے تمام صحابہ کیا ہو گئے؟
مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، یعنی یہ اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی، جن کو اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے چنا، یہ لوگ مرتد ہو گئے۔ کہا کہ علی کو ان لوگوں نے خلیفہ نہیں بنایا، ابو بکر حکومت پہ قابض ہو گئے، پھر عمر قابض ہو گئے، عثمان قابض ہو گئے، اور علی کو ان لوگوں نے محروم رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے۔ صرف 4 صحابہ ایسے تھے جو مسلمان تھے، باقی سب کے سب کیا ہو گئے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، دین اسلام سے پھر گئے تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے نبی کی اس وقت پیروی کی جب آپ کو جاننے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا، کوئی ماننے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا، آپ اکیلے مکہ کی چوراہوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں اسلام کو پھیلایا کرتے تھے، اور یہی مہاجر صحابہ، ابو بکر ہی ہیں، اس وقت ساتھ دیا جب کوئی آپ کو ماننے والا نہیں تھا۔ عمر نے اس وقت ساتھ دیا جب آپ کو کوئی ماننے والا نہیں تھا۔ یہ مہاجر صحابہ نے اس وقت آپ کو ساتھ دیا جب آپ کو عرب میں کوئی اتنے لوگ جانتے بھی نہیں تھے، آپ کا دین پہنچا بھی نہیں تھا دنیا میں، اس وقت آپ کا ساتھ دیا۔ بتائیے، جو انسان غربت میں آپ کے ساتھ ہو، کیا وہ امیری میں آپ کا ساتھ چھوڑے گا؟ بیوقوفی والی بات ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ اس اصول کا انکار کرنے کی وجہ سے شیعہ وجود میں آئے، اور صحابہ سے بائی چانس یا صحابہ کی زندگی میں جو بھی حادثات یا واقعات پیش آئے، وہ بھی اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ وہ سب کے سب ہمارے لیے کیا ہیں؟ اصول ہیں، یا اسوہ حسنہ ہے۔ مثلا کچھ لوگ جن کے دل گندے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ لوگ کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں، شبہ والی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اور اس کو لوگوں کے بیچ میں پھیلاتے ہیں۔ ایسے ہی جو لوگ صحابہ پہ الزام لگاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو صحابہ لڑے کہاں آپس میں، کس کس بات میں اختلاف ہوا، اس کو اچھالو، اس کو اچھالو۔ تو انہوں نے دیکھا تو ایسی ایسی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، صحابہ پہ الزام لگانے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جو صحابہ کو ڈائریکٹ تو برا بھلا نہیں بولتے، لیکن وہ سیڑھیاں چلتے ہیں، پہلے یزید پر جائیں گے، پھر معاویہ کو برا بھلا بولیں گے، پھر عمرو بن عاص کو برا بھلا بولیں گے، پھر عمر اور ابو بکر تک پہنچتے۔ یزید ان کا راستہ ہے، معاویہ ان کا راستہ ہے رضی اللہ عنہ، تو یہ یہاں تک جاتے، پھر اوپر صحابہ تک پہنچتے، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ اور کچھ واقعات پیش کرتے ہیں، جیسے رجم والا واقعہ پیش آیا، زنا کا واقعہ والا پیش آیا، یہ اکا دکا واقعہ پیش آئے، لیکن ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت شریعت بن رہی تھی، اور یہ صحابہ سے ان واقعات کا صدور ہونا خود ہمارے لیے اس کے اندر اسوہ نمونہ ہے۔ یہ گویا صحابہ سے اس طرح کے جو گناہ کے کام سرزد ہوئے، اس کے اندر ہمارے لیے عبرت و نصیحت ہے کہ اگر ہم سے بھی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسوہ نمونہ ہے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، تب تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غامدی عورت کے بارے میں جس سے گناہ سرزد ہو گیا؟ خالد بن ولید نے پتھر مارا، خون کا چھینٹا ان کے اوپر آیا، کیا کہا کہ ہلاکت ہو، یہ خود تو مری، مجھے بھی پلید کر کے گئی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خالد لقد تابت توبتن، خالد ایسی بات نہ کر، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کو تو اللہ نے معاف کیا ہی، اس کی توبہ سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ اگر مدینہ کے 70 آدمیوں پہ لٹا دیا جائے تو اللہ اور 70 لوگوں کو معاف کر دے گا۔ تو عبرت و نصیحت ہے کہ اگر ہم سے اس طرح کی غلطیاں ہو جائیں تو ہمیں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ عبرت ہے، کیا ہم سے اگر اس طرح کی غلطی ہوتی ہے، ایسے لوٹو، ایسے لوٹ کر کے دکھاؤ جس طرح صحابہ لوٹے اللہ کے دین کی طرف، اپنے آپ کو کس طرح سے سرنڈر کیا۔ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، غلطی ہونا برا نہیں، غلطی پہ مصر رہنا برا ہے، اور صحابہ کبھی بھی کسی بھی غلطی پہ مصر نہیں رہے۔ صحابی ہیں انسان، غلطیاں ہوئی، لیکن غلطی پہ کوئی صحابی سے ایسا نہیں ملے گا۔ اسی لیے عدالت کا فتویٰ اسی لیے لگایا گیا ان کے پر، اس تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں کہ اگر ان سے بائی چانس کوئی غلطی ہوئی تو یہ مصر نہیں رہے، بلکہ اس غلطی کو اس طرح سے سدھارا کہ اللہ اکبر۔ جس کی ایک مثال یہ ہے، ایک غلطی اس نے ایسی توبہ کی کہ مدینہ کے 70 آدمیوں پہ تقسیم کر دی جاتی تو اللہ 70 اور آدمیوں کو معاف کر دے گا اس کی وجہ۔ اس توبہ کی اتنی قیمت، اتنی ہائی لیول کی توبہ کیا انہوں نے۔ تو اس اصول کا انکار کرنے کی وجہ سے شیعہ وجود میں آئے۔ آگے چلیں، عدم الخروج علی الحکام، حاکموں کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہمیں، اہل سنہ والجماعہ کا اصول ہے، اور ایسا اصول ہے کہ آج جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج مسلمان، عالم اسلام تباہی و ہلاکت کے دہانے پہ آ کر کھڑا۔
اللہ کی قسم اس اصول کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ اسلام کو یہود و نصارہ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا ان اصول کو توڑنے والے نے نقصان پہنچایا۔ ان اصول کو کن لوگوں نے توڑا؟ جو حاکموں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، جنہیں دنیا خوارج کے نام سے جانتی ہے۔ علی کے زمانے میں یہ لوگ پیدا ہوئے، عثمان غنی کے زمانے میں پیدا ہوئے، عثمان غنی کو قتل کیا ان لوگوں نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، حسن کو زہر دے کر مارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ ایسا اصول ہے اہل السنہ والجماعہ کا، دنیا اگر امن و شانتی چاہیے اس اصول کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ کسی چیز پہ ہمیں بولنا چاہیے اور کسی چیز کے بارے میں بیداری لانا چاہیے تو اس اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام نے 4 اصول بیان فرمائے۔ کسی بھی حاکم کے خلاف اگر بغاوت کرنا ہے، اس کے خلاف مائک کا استعمال کرنا ہے، کسی حکمراں کے خلاف مائک کا استعمال کرنا ہے، قلم کا استعمال کرنا ہے، زبان کا استعمال کرنا ہے، تلوار لے کر کے باہر نکلنا ہے، مسلح ہو کر کے باہر نکلنا، 4 شرطیں ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی آپ کر سکتے ہو۔ پہلی شرط کیا ہے کہ کفر صریح کا انکار کرے۔ میں مسلم حکمرانوں کے بارے میں یہ جو بغاوتیں ہو رہی ہیں عرب ممالک کے اندر کیوں ہو رہی ہیں؟ سارے مسلم گنہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرو، یہ حکومت کے اہل نہیں، ان کو نکالو، بغاوت کرو، بغاوت کرو، پھر کیا ہوا؟ سارا کا سارا ملک تباہ و برباد کر 4 اصول بیان کیے کہ سب سے پہلا یہ ہے کہ کفر صریح کا ارتکاب کرے۔ حاکم جو ہے کفر صریح کا ارتکاب کرے، یعنی کوئی تعویل والی بات نہ ہو، ہاں ثابت ہو جائے، اس سے بات کیا جائے گا، فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے بات کیا جائے گا کہ یہ آپ نے کفریہ کام کیا ہے، کیا آپ کوئی تعویل کرتے ہو اس کی، کیا آپ جہالت کی وجہ سے آپ نے کیا، جہالت کی وجہ سے کیا ہے، توبہ کیجئے، توبہ نہیں کرتا ہے اس کے بعد اس پہ تو کفر صریح ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ اگر بغاوت اس کو ہٹانا ہے اس جگہ سے تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ نعم البدل ہے کیا؟ اس کو ہٹاؤ گے پھر کون آئے گا اس کے بدلے؟ اس کو ہٹا کر کے پھر کون آئے گا؟ اس کو ہٹا کے اس سے برا آ جائے تو پھر بغاوت کر کے محنت کر کے فائدہ کیا؟ تو نعم البدل ہونا ضروری ہے۔ تیسرا، آپ کے پاس ہٹانے کا پاور بھی ہونا چاہیے۔ آپ ہٹانے نکلے، پتا چلا آپ کو ہی کچل کر کے رکھ دیا گیا، تو آپ کے پاس اتنی پاور ہونا چاہیے، اتنا طاقت ہونا چاہیے کہ آپ بآسانی اس کو ہٹا سکیں۔ چوتھا اصول کیا ہے کہ اس ہٹانے میں جان و مال کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، جان و مال کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، عام مسلمانوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، عام پراپرٹی جائیداد و ملکیت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ان شرطوں کو فالو کرو، اس کے بعد ہٹاؤ۔ آج جتنی بغاوتیں ہوئی عرب ممالک کے اندر، دیکھو کیا حشر ہوا۔ بغاوت کرنے اٹھے کہ حاکم ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، پھر کیا ہوا؟ لیبیا کی حالت دیکھو۔ کہتے ہیں کہ لیبیا میں دوسرے افریقی ممالک کے لوگ پڑھنے جایا کرتے تھے، اور آج حالت ایسی ہے، خستہ ہے کہ لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں لیبیا کے اندر۔ سیریا کی حالت دیکھ لیجیے آپ، کیا حالت ہے۔ اس اصول کو نہ مانا گیا، ان 4 چیزوں کو فالو نہ کیا گیا تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اہل السنہ والجماعہ کا ایک اصول جو ہے اپنے اندر ایک پوری دنیا بسا کر کے رکھتا ہے۔ ہر اصول ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کا نظام قائم رہے۔ فالو نہیں کیا گیا، کیا ہوا اس اصول کو؟ شام کی وہ بیٹیاں، وہ مائیں، وہ بچیاں جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا تھا، آج وہ سڑکوں پہ کھڑی ہو کر کے انتظار کر رہی ہیں کہ جہاز سے بسکٹ گرے تو اس کو کھا کر کے اپنے پیٹ بھرے ہوں۔ لائن میں لگا کر کے کھڑی ہیں کہ ماں کھائے گی تب دودھ بنے گا، بچے کے فیڈ، بچے کا کھانے کا بندوبست ہوگا۔ آج یہ حالت، آسمان سے جہازوں کے ذریعے سے بسکٹ اور کھانے میگی گرائی جاتی ہے، تب ان کو کھانے کو نصیب ہوتا ہے۔ کیا دن اچھے تھے، اصول کو فالو نہیں کیا گیا۔ کہا ہمارے ان کو جیل میں ڈال دیا، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں کچھ لوگ تھے، برا تھا، اس کا کوئی مناسب اپائے ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ جب آپ نے غلط طریقہ اختیار کیا، شریعت کے اصولوں کو فالو نہیں کیا، علماء کے پیچھے نہیں چلے، تو کیا ہوا؟ آج اپنے گھر اجاڑ دیے گئے۔ 4 لاکھ شام کے اندر 4 لاکھ لوگ مار دیے گئے۔ فلسطین میں یہی ہو رہا ہے، 40,000 لوگ مارے جا چکے ہیں، 40,000 لوگ مارے جا چکے ہیں اسی اصول کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے۔ آج لوگ سڑک کا جو گنڈا ہوتا ہے محلے کا، اس کے خلاف خاموش رہنے کو مناسب سمجھتے ہیں۔ خاموش رہو بھیا، اچھا ہے، خاموش رہو، چپ رہو، فائدہ ہے، لائٹ مل جا رہی، بجلی مل جا رہی ہے، اس کو ووٹ کرو۔ کیوں؟ یونیورسٹی کالج کے لیے نہیں، اس کو ووٹ کرو کیونکہ لائٹ فری میں مل جائے گی، سگنل بند کروا دیں گے، یہ ٹیکس نہیں لگے گا اس کا، اور پانی مل جائے گا، گٹر کا نالا مل جائے گا۔ اس کے لیے جو ہے لوگ ووٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے ووٹ کر رہے ہیں۔
لائٹ اور گٹر جو کہ بیسک ضرورت ہے، اس کے بیس پہ الیکشن ہوتا ہی نہیں ہے. گٹر کی صفائی ہو جائے گی، نالا بن جائے گا، اس سے جو ہے ودھائک سے جو لوگ ہیں اچھے مراسم رکھتے ہیں. بتائیے پورے غزہ کے اندر جو لائٹ آ رہی تھی کہاں سے آ رہی تھی؟ اسرائیل سے آ رہی تھی. ہاسپٹل کے اندر جو آکسیجن آ رہے تھے اسرائیل سے آ رہے تھے. فلٹر پانی آ رہا تھا اسرائیل سے آ رہا تھا. سب کچھ ان کا، پھر بھی انہیں کے خلاف لڑے جا رہے. ارے کم سے کم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے پھر بغاوت کرتے. اولین شرط ہے یہ جہاد اسلامی کی، اولین شرط ہے یہ کہ آپ کے پاس اپنا ایک ملک ہو جو ملک کسی کا محتاج نہ ہو، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو پھر لڑو. لیکن ان اصولوں کو فالو نہیں کیا گیا. کیا گیا؟ تباہ و برباد کر دیا. لیبیا کے اندر لاکھوں مسلمان، سیریا کے اندر لاکھوں، شام کے اندر، سیریا شام لاکھوں مسلمان مارے گئے. اور فلسطین کی حالت ہم اور آپ کے سامنے، اسی اصول کو فالو نہ کرنے. اس اصول کو نہ ماننے والے کون ہیں آج کے زمانے میں؟ فتنے کھڑے ہوئے، داعش کا فتنہ، IS کا، القاعدہ کا فتنہ، حزب اللہ کا فتنہ، حماس کا فتنہ، ہوتی یا حوثی جس کو کہا جاتا ہے ان کا فتنہ، افریقہ میں بوکو حرام کا فتنہ. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اس اصول کو نہیں مانتے. یہ سارے کے سارے وہ فرقے ہیں، وہ جماعتیں ہیں، وہ تنظیمیں ہیں جو اس اصول کو فالو نہیں کرتی، جن کا بھی ہم نے نام لیا. اور ان لوگوں نے، علامہ احمد محمود شاکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو مصر کے شام کے عالم دین ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے اسلام کی دعوت کو آتنکواد کی دعوت بنا کر کے رکھا ہے. ان لوگوں نے اسلام کی دعوت جو اپنے اندر امن و امان اور شانتی کا پیغام لے کر کے چلتی ہے. ہندوستان کے اندر اسلام بنا تلوار کے آیا، انڈونیشیا کے اندر اسلام بنا تلوار کے پہنچا. کون آیا تھا لشکر لے کر؟ ہندوستان میں کوئی لشکر نہیں آیا مسلمانوں کا، کوئی لشکر نہیں. پھر بھی آج دنیا کے اندر، ملک نہ صحیح لیکن دنیا کے اندر جن ملکوں کو کہا جاتا ہے کہ اسلامی ملک ہیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں. تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں. یہاں کوئی لشکر نہیں آیا، کوئی بھی لشکر نہیں آیا. یہ سب عرب کے کاروباری تاجر تھے جو یہاں اسلام لے کر کے آئے. انڈونیشیا، ملیشیا کے اندر اسلام جو پہنچا بنا کسی تلوار کے، یہ کاروبار کرنے آئے، اسلام کی دعوت دیا، لوگ متاثر ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے بنا کسی زور زبردستی کے. اسلام امن و الاسلام قوی فی نفسہ. اسلام فطرت کا مذہب ہے، نیچر کا مذہب ہے. اسلام دین فطرت ہے، آٹومیٹک اپیل کرتا ہے. اس وجہ سے نہیں تو اس وجہ سے، اس وجہ سے نہیں تو اس وجہ سے، اس وجہ سے نہیں اس وجہ سے، انسان کسی نہ کسی وجہ سے اسلام کو قبول کرتے ہی کر لیتا ہے. لیکن کہا کہ الاسلام قوی فی نفسہ. اسلام اپنے اندر، اسلام ایسا ہے کہ اسے کسی دعوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے بھائی رکاوٹ تو ہم لوگ بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ نہ ہو تو پھر سے اسلام آج پوری دنیا کے اندر قائم ہو جائے گا. ہم لوگ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیے پھر رہے ہیں. اور یہ جو تنظیمیں ہیں لوٹ مار مچائی ہوئی ہیں، انہوں نے اسلام کو بدنام کر کے رکھا ہوا. یہ جو ساری تنظیمیں جن کا ہم نے نام لیا، انہوں نے اسلام کا چہرہ مسخ کر کے رکھا ہے، لوگوں کو ڈرا کر کے رکھا ہوا ہے. اسی اصول کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے، اس اصول کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ ساری تنظیمیں وجود میں آئی. آخری بات کر کے 6 اصول اور رہ گئے، انشاءاللہ پھر کسی مناسبت سے ہم ذکر کریں گے. تو یہ 2 اصول. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے کہ یہ جو ہم نے اصول بتایا کہ خوارج اسلام حکمراں کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ پہلے انہوں نے حکمرانوں کو کافر کہا، پھر جو لوگ حکمرانوں کا ساتھ دیتے ہیں ان کو بھی فاسق و فاجر کہا. کیونکہ علماء ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ بھائی خون خرابے سے معاملے حل نہیں ہوتے، فساد کرنے سے. تو انہوں نے علماء کو بھی کافر کہا کیونکہ وہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے سے منع کرتے ہیں. علماء بھی کافر، حکام بھی کافر، سب کے سب کافر. اس طرح سے کہے کہ علماء کیا ہیں؟ یہ ریال والے علماء ہیں، یہ درباری مولوی ہیں. تو ان کو بدنام کر کے لوگوں کو کیا کر دیا؟ لوگوں کو متنفر کر دیا علماء سے. پھر خود سامنے آ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا. اب ہوا یوں کہ ایک طرف تو یہ اندر سے بغاوت کر رہے ہیں، اندر سے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ معاملہ ہو جا رہا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن بھی کیا ہے؟ دوست ہوتا ہے اپنا. دشمن کا دشمن اپنا دوست ہوتا ہے. تو اب یہ جو سنی ممالک ہیں، سنی ممالک، شام ہے، عراق ہے، لیبیا ہے، فلسطین ہے، یہ سب ان کے یہاں سنیوں کی اکثریت ہے. تو یہاں ایک طرف شیعہ ملک ہے. کون سا ملک ہے؟ جس کو لوگ آج شیر کہتے ہیں، بڑا بہادر ملک کہتے ہیں، ایران. اب وہ آلریڈی طاق میں لگا ہوا ہے. دوسری طرف یہود و نصارہ کے ممالک بھی، یورپین کنٹریز بھی ہیں. ایک طرف ایران دشمن، دوسری طرف
یورپی ممالک ان سنی ممالک کے دشمن. اب انہوں نے اندر سے بغاوتیں شروع کی، ان اخوانیوں نے، جس کو کہتے ہیں الاخوان المسلمون، ان اخوانیوں نے بغاوت شروع کی. اب چونکہ دشمن کا دشمن بھی دوست، تو آلریڈی دشمن ہے کون؟ شیعہ حضرات جو ہیں دشمن ہیں سنی ممالک کے. تو انہوں نے ان کی مدد کرنی شروع کی، یا ان لوگوں نے ان سے بھی مدد لینی شروع کی. اور اسی مدد لینے کے لیے ایک نئی تحریک شروع کی گئی. کون سی؟ التقریب بین الشیعہ والسنی، کہ بھائی وقت کی ضرورت ہے، اتحاد ہونا ضروری ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ خود تو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، علماء کو فاسق فاجر کافر کہہ رہے ہیں، لیکن خود کیا کام کر رہے ہیں دوسری طرف؟ التقریب بین الشیعہ والسنی، کہ شیعہ سنی سب بھائی بھائی ہیں، آپس میں کوئی اختلاف نہیں. وقت کا تقاضا ہے، ہمارے اختلاف ٹھیک ہے اپنے اپنے گھر پر، لیکن ہم لوگوں کے سامنے سب متحد ہیں، ایک بن کر رہے ہیں. شیعہ بھی بھائی ہے، سنی بھی بھائی ہے. اب اسی کی وجہ سے کیا ہوا؟ شیعہ لوگ جو ہے اپنا جو ان کا باطل عقیدہ پھیلانے میں کامیاب ہو گئے مسلمانوں کے بیچ میں. علی کے بارے میں غلو کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فاطمہ آل بیت کے بارے میں غلو کرنا، یہ شیعوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے بیچ میں آیا. اور جس کی جو تباہیاں آئیں وہ الگ سے، جو عقیدے کا بگاڑ آیا وہ الگ سے. اور اسی ایک طرف شیعوں کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے شیعہ سنی اتحاد کی بات کی گئی. دوسری طرف کیا بات کی گئی؟ ایک نیا شوشہ لایا گیا. جب دیکھا کہ ان کا کوئی اپنا اصول نہیں، ان اخوانیوں کا کوئی اپنا اصول نہیں ہے، تو اہل یورپ نے ان کو اور شوشہ، ایک نیا شوشہ دیا. کیا شوشہ دیا؟ کہا کہ دیکھو تم ابراہیم کو مانتے، یہودی بھی ابراہیم کو مانتے، عیسائی بھی ابراہیم کو مانتے، نصارہ بھی ابراہیم کو نبی مانتے، اور تم بھی، یعنی ہم لوگ، ہم مسلمان ابراہیم کو نبی مانتے. تو ابراہیم ایک نبیوں میں، ابراہیم کی ایک ایسی شخصیت ہے جس پر دنیا کے جتنے آسمانی مذاہب کو ماننے والے سب کا اتفاق ہے. یہودیوں کا بھی اتفاق ہے، عیسائیوں کا بھی اتفاق ہے، مسلمانوں کا بھی اتفاق ہے. یہ تینوں کی تینوں ابراہیم کو نبی مانتے ہیں. تو کیا کرنا؟ اور جو ہم میں اور تم میں یکسانیت ہو اس کو مان لیتے ہیں. تو اب کیا کرنا؟ ایک گھر بنایا جائے مقام ابراہیم، ایک ایسا عبادت گاہ بنائی جائے جہاں مندر بھی ہو، جہاں مسجد بھی ہو، چرچ بھی ہو، اور یہودیوں کی عبادت گاہ بھی ہو، جو کہ مصر میں بنایا جا چکا ہے. ایک ایسا عبادت گاہ کہ مسجد بھی ہے اور وہیں پہ چرچ بھی ہے، وہیں پہ یہودیوں کی عبادت گاہ بھی ہے. اور یہ چیز دبئی میں بھی بننے جا رہی ہے. کیا کرنا؟ اتحاد قائم کرنا. کوئی اصول نہیں، مادر پدر آزاد، کوئی اصول نہیں، اور اتحاد کر لیتے، کوئی اصول نہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور نیا شوشہ، کہ جب عبادت گاہ بنا دی گئی تو آؤ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم بھی تمہاری کتابوں کی عزت کرتے ہیں، تم بھی ہماری کتابوں کی عزت کرتے ہو، تو آؤ تینوں کتابوں کو ایک ساتھ نشر کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں. امن پھیلے گا، بہت زیادہ امن پھیلے گا. کیسے امن پھیلے گا؟ ایک ہی کتاب کے ساتھ قرآن بھی، توریت بھی، انجیل بھی ایک ساتھ چھپاؤ، لوگوں میں نشر کرو. اس سے آپسی بھائی چارہ، احساس، محبت کی فیلنگ پیدا ہوگی. اس کو نشر کرو. تو مصر میں یہ کام ہوا سب سے پہلے. کون سے؟ قرآن بھی ساتھ میں، توریت بھی ساتھ میں، انجیل بھی ساتھ میں، اس کو نشر کیا گیا. اور اس کی جو تباہیاں ہیں، الامان والحفیظ، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں ایسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. جو ہمارے جو عقیدے ہیں، ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. اہل السنہ والجماعہ کے جو اصول ہیں، ان اصولوں کو سمجھ کر کے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقيموا الصلاة.